وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس میں الاحد چھوٹ گیا ہے، الواحد کے بعد الاحد نہیں ہے۔ اب 99 نام کیسے پورے کرنے؟ تو اللہ کو گن لیے، حالانکہ وہ تو اس میں علم ہے، اسماء حسنہ میں نہیں ہے، وہ تو اس میں علم ہے، اس کو گنا۔ اور بعض نے مالک الملک، ذل الگ، ذل جلال الگ، الاکرام الگ، یوں کر کے 99 پورے تھے۔ حالانکہ ترمذی کے نسخے میں الاحد نام رہ گیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ترمذی سے صاحب مشکات نے یہ روایت اٹھائی، کتاب الذکر میں، مشکات میں الاحد ہے۔ انہوں نے حوالہ صرف رواہ ترمذی ایک ہی حوالہ دیا ہے، دوسرا کوئی حوالہ نہیں، اس لیے یہ سب تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نام کو جو اس میں رہ گیا ہے اس کو بڑھا لو گے
تو 99 نام خود بخود پورے ہو جائیں. الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المقسط الجامع الغني المغني المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور المانع الضار النافع النور المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الهادي البديع الباقي الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الوارث الرشيد الصبور الوارث الرشيد الصبور. یہ 99 نام پورے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس امت کا فرعون ابو جہل، گدھوں کا باپ، اس کا بھائی ہے حضرت حارث بن ہشام. یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک جہاد میں شہید بھی ہوئے ہیں. بڑے آدمی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی. حضور نے جواب دیا. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وحی کی تمام صورتوں کو سمجھانا مقصود نہیں. جو اہم بنیادی بڑی بڑی قسمیں ہیں ان کو سمجھا دینا کافی ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا میرے پاس وحی 2 طرح آتی ہے. کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے. بیل کے گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں، جانوروں کے پیروں میں گھنٹی باندھتے ہیں. جب جانور چلے گا تو گھنٹی بجے گی، اس کی آواز آئے گی. تو گھنٹی کی آواز کی طرح مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح. ایک تیلی اولو چلا رہا تھا، اس میں بیل بندھا ہوا تھا، اس کے گلے میں گھنٹی تھی اور وہ چل رہا تھا اور کولو میں وہ سرسوں پیل رہا تھا، تیل نکال رہا تھا. ایک طالب علم جو منطق پڑھا ہوا تھا وہ اتفاق سے آیا. اس نے آ کر تیلی سے پوچھا یہ بیل کے گلے میں گھنٹی کیوں باندھ رکھی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو یوں دیکھ کر کے یوں کرتا رہتا ہوں. اب بیل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟
اس کی گھنٹی بجے گی تو میں سمجھوں گا کہ چل رہا، اور گھنٹی بجنا بند ہو جائے گی تو میں مجھ کو اٹھا کر کے ڈانٹوں گا، تو چلنا شروع ہوگا۔ یہ حکمت بیان کی مسئلے ہے۔ جب کولو میں سرسوں کا تیل نکالتے ہیں اور کولو چلتا ہے تو جو مالک ہے وہ اندر گھس کر کے یوں سرسوں کو کرتا رہتا ہے، اب وہ بیل کو تو دیکھ نہیں رہا۔ تو اس طالب علم جو منطق پڑھ کر آیا تھا اس نے کہا کہ اگر بیل کھڑا کھڑا یوں کرے تو اس نے کہا مول صاحب جاؤ یہاں سے، میرا بیل منطقی بن جائے گا تو مصیبت آ جائے گی۔ تو یہ گھنٹی کی آواز ہے۔ ایک روایت میں یہاں تو یہی روایت ہے مثل سلسلۃ الجرس، ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں مثل سلسلۃ الجرس علی صفوان، جرس نہیں لفظ اس میں، مثل سلسلۃ علی صفوان، سواد سے، صفوان کے معنی چکنا پتھر، اور سلسلہ کے معنی زنجیر، مثل سلسلۃ سواد سے علی صفوان، چکنے پتھر پر زنجیر کھینچنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے ایسی آواز آتی ہے۔ ان دونوں آوازوں میں فرق کیا ہے؟ گھنٹی کی آواز ذرا تیز ہوتی ہے، یہ آواز اس سے اور ہلکی ہوتی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وحی کی یہ نوعیت، یہ صورت میرے لیے بہت بھاری ہوتی ہے۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناسوت سے ترقی کر کے ملکوت میں جانا ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ پھر جب وہ آواز بند ہوتی ہے تو اس آواز نے کیا کہا وہ میں سمجھ جاتا ہوں، مجھے محفوظ ہو جاتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہوں، محفوظ بھی ہو جاتا ہے کہ اس آواز نے مجھے کیا کہا۔ یہاں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آواز کس کی آواز ہے؟ میں نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب اس توحید میں اللہ کے لیے صوت ثابت کی، لیکن وہاں یہ مسئلہ منقع نہیں کیا ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ اللہ کی آواز ہوتی تھی، یہ مسئلہ واضح نہیں کیا، صوت تو ثابت کی ہے۔ اس لیے شارحین کرام کی رائیں بہت مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی آواز تھی، کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کی اصلی آواز ہے، کوئی کہتا ہے یہ فرشتوں کے پر پھڑپھڑانے کی آواز ہے۔ کہیں روایت میں آئے گا، وہیں کتاب التوحید میں روایت میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتے ہیں تو آسمانوں میں فرشتے ایک چیز سنتے ہیں، بس وہ پر پھڑپھڑاتے ہیں خضوعاً لقولہ، اللہ کی بات کے سامنے تابعداری ظاہر کرنے کے لیے فرشتے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے پر پھڑپھڑانے کی آواز ہے، بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی اصلی آواز ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کی آواز ہے۔ جب کئی قول ہو گئے تو اب کسی ایک قول پر جمنے کی ضرورت نہیں، بات مبہم ہو گئی، کوئی ایک بات طے کرنا مشکل۔ جب بھی اختلاف ہو جائے تو بات الجھ جائے گی، جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بات الجھ جائے گی۔
پھر مجتہدین اگر ترجیح دیں، جیسے امام ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے ترک رفع کو ترجیح دی، امام شافعی نے اور امام احمد نے رفع کو ترجیح دی، تو اب جو مقلدین ہیں وہ اپنے امام کی بات پر عمل کریں۔ لیکن اگر مجتہدین اس طرح سے ترجیح نہ دیں، اور ایسا کہاں ہو، جو عملی مسائل ہیں مجتہدین انہی میں ترجیح دیتے ہیں، اور جو حقائق و دقائق ہیں ان میں ترجیح دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجتہدین بھی ان سے بحث ہی نہیں کرتے۔ بس حقائق و دقائق جو تحقیقات ہیں جن میں اختلاف ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ مجتہدین تو کسی ایک صورت کو ترجیح نہیں دیں گے، مجتہدین تو ان حقائق و دقائق سے بحث ہی نہیں کرتے، وہ تو مسائل فقہیہ سے بحث کرتے۔ بس ایسی صورت میں جب حقائق و دقائق کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہو جائے تو بات الجھ جاتی ہے، اور پھر اس کا فیصلہ کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح سے جس مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہو گئے، وہ اختلاف قیامت تک چلے گا، اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکتے۔ جیسے صحابہ میں اختلاف ہوا کہ مردے ہماری بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ قرآن میں تو ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ، مسمع اسم فاعل باب افعال سے، اسماع سے، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، سنانے کی نفی، لیکن وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ ہم تو نہیں سنا سکتے، لیکن وہ سنتے ہیں نہیں سنتے۔ اس میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ یہ کہتے تھے کہ مردے نہیں سنتے، باقی تمام صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں سنا سکتے، لیکن مردے اللہ چاہیں تو سنتے ہیں۔ کیونکہ اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو قبرستان میں جا کر سلام کرنا یہ فضول عمل ہو جائے، بے معنی عمل ہو گئے۔ بہرحال صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا۔ سماع موتا یہ لفظ سین کے زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ اردو میں استعمال ہوتا ہے، سماع، عربی میں سین کا زیر نہیں زبر ہے، سماع موتا۔ اس مسئلے میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی فیصلہ ناممکن نہیں۔ میں قاعدہ بتا رہا ہوں کہ حقائق و دقائق میں اگر اختلاف ہو جائے تو مجتہدین تو ترجیح دیں گے نہیں، کیونکہ مجتہدین تو ان سے بحث ہی نہیں کرتے۔ بس اس صورت میں کوئی ایک فیصلہ کرنا ناممکن ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اب یہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو گھنٹی کی آواز کی طرح یا چکنے پتھر پر زنجیر کھینچنے کی آواز کی طرح جو آواز حضور کے پاس آتی تھی، وہ آواز کس کی ہوتی تھی، اس کا فیصلہ کرنا ناممکن۔ اور ضرورت کیا ہے، اس کی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہرحال حضور نے فرمایا کہ میرے پاس وحی کبھی اس طرح آتی ہے، احیان کے معنی کبھی، اور فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور وہ آ کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچا جاتا ہے، مجھ سے بات چیت کرتا ہے، یکلمنی، وہ جو مجھ سے بات کر کے جو بات مجھ سے کہتا ہے وہ بات میں اس کی محفوظ کر لیتا ہوں۔ اس طرح بھی وحی آتی ہے، اس طرح بھی وحی آتی ہے۔ یہ وحی کی دو قسمیں حضور نے سمجھائی، وحی کی اس کے علاوہ بھی قسمیں ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ قرآن میں ایک تو وحیًا اشارہ خفیہ، اس کی شرح میں نے کی تھی، اشارہ خفیہ میں کوئی آواز نہیں آئے گی، فرشتہ سامنے نہیں آئے گا۔ شہد کی مکھی کی فطرت میں اللہ نے ایک بات رکھ دی، یہ بھی وحی ہے
موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ایک بات ڈال دی، وہی ہے۔ اسی طرح سے بزرگوں کو جو کشف و الہام ہوتا ہے وہ بھی وہی کی ایک صورت ہے، لیکن صرف انبیاء کی وہی حجت ہے۔ انبیاء کو جو اللہ اشارہ خفیہ کرتے ہیں وہ تو حجت ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کی وہی حجت نہیں۔ بزرگوں کو جو کشف و الہام ہوتا ہے یہ حجت شرعیہ نہیں ہے، اس سے کوئی آپ مسئلہ فقہیہ ثابت نہیں کر سکتے۔ بہرحال وحی کی اشارہ خفیہ ایک صورت ہے جو حضور نے بیان نہیں کی۔ اسی طرح سے من وراء حجاب، بندے اور اللہ کے درمیان میں حجاب ہے، اور بندہ اللہ کا کلام براہ راست سنتا ہے، جیسے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سنا، جیسے معراج میں حضور نے سنا، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، مگر حضور نے ان کو نہیں بیان کیا، کیونکہ مقصود تمام قسموں کا احاطہ کرنا نہیں، سائل کو اس کو تشفی ہو جائے اتنا جواب دینا مقصود ہے، تو حضور نے وحی کی یہ دو صورتیں بتلائی۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں حضرت اعلیٰ، وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ حضور پر وحی کیسے آتی، مگر وہ علمی طور پر نہیں جاننا چاہتے تھے، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمر سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب حضور پر وحی آئے تو مجھے دکھانا کیسے وحی آتی ہے، میں دیکھوں گا۔ جیرانہ میں ایک بدو نے احرام باندھ رکھا ہے، جبہ پہن رکھا ہے، خوب عطر لگا رکھا ہے اور پکار رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ لوگوں نے بتلایا کہ احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بتا دیا مسئلہ، لیکن یہ جو غلطی ہو گئی اس کا کیا؟ مسئلہ تو صحابہ نے بتلا دیا کہ احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن یہ جو غلطی ہو گئی اس کا کیا؟ یہ مسئلہ صحابہ نہیں بتا سکتے، تو حضور کے پاس آئے، حضور نے بھی جواب نہیں دیا، حضور خاموش رہے، حضور کو بھی معلوم نہیں، مسئلہ معلوم نہیں، تو حضور وحی کے انتظار میں خاموش رہے۔ جب حضور سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی اور وہ بات حضور کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو حضور وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کر لیتے، تو حضور خاموش ہو گئے، وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں وحی کے آثار شروع ہوئے، اور جب وحی کے آثار شروع ہوتے تھے تو حضور کے پاس جو صحابہ ہوتے تھے وہ حضور کو کوئی کپڑا اوڑھا دیتے تھے، چنانچہ کوئی رومال وغیرہ حضور کے سر پہ ڈال دیا، کپڑا اوڑھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، وہ جلدی سے اٹھے حضرت اعلیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ سارا لشکر جیرانہ میں پڑا ہوا ہے، تو اعلیٰ بھی وہی ہے، کہیں سے ڈھونڈ کر لائے اور کپڑا اٹھا کر کے ان کا سر اندر گھسایا کہ دیکھ وہی آ رہی ہے۔ دیکھا انہوں نے، کیا دیکھتے وہ، انہوں نے ایسا ہی دیکھا کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور جیسے آدمی اونگتا ہے اس طریقے سے حضور کھراٹے لے رہے ہیں، بھئی اتنا ہی دیکھا، اور کیا دیکھتے۔ جب وحی پوری ہو گئی تو حضور نے پوچھا ارے وہ سائل کہاں ہے؟
ڈھونڈ کر بلایا گیا. حضور نے فرمایا تم نے جو جوبہ پہن رکھا اسے نکالو اور جو بدن کا خوشبو ہے اسے 3 مرتبہ دھو ڈالو. یعنی جو غلطی ہو گئی اس کا کچھ نہیں، یعنی جو غلطی ہو گئی اس کا کچھ نہیں. جوبہ نکال ڈالو اور خوشبو بدن پر سے 3 مرتبہ دھو ڈالو اور جیسا حج اور عمرہ کرنے والے عمل کرتے ہیں اس طرح سے عمل کرو. اس کو کہتے ہیں تشریع کے وقت کی ترخیص. لفظ تشریع کے معنی ہے قانون سازی. جس وقت قانون بنتا ہے. ترخیص کے معنی ہے فیسلٹی، سہولت. جس وقت قانون بنتا ہے اس وقت جو الجھن پیش آتی ہے تو اس میں شریعت سہولت دیتی ہے. اور اس کی بہت مثالیں ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے، اس قاعدے کو اس مثال کے ذریعے سے یاد رکھنا ہے. یہ تشریع کے وقت کی ترخیص ہے، کیونکہ آج تک یہ مسئلہ امت کے سامنے آیا ہی نہیں ہے، بلکہ حضور کو بھی معلوم نہیں. حضور بھی وحی کے انتظار میں خاموش رہے. بس اس سے پہلے جو غلطی ہو گئی اس میں سہولت دی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا جو غلطی ہو گئی اس کا کچھ نہیں. آج ایسی کوئی غلطی کرے گا تو آج سہولت نہیں ہے. آج احکام ہے، حج کی کتابوں میں باب الجنایات میں اس کے احکام ہیں. لیکن یہ چونکہ ابھی امت کے سامنے مسئلہ آیا، اس سے پہلے یہ غلطی ہوئی تو اس کو درگزر کیا گیا، کچھ نہیں. بہرحال یہاں سے یہ قاعدہ یاد رکھ لو. بہت مثالیں آئیں گی اور جگہ جگہ میں بتاؤں گا کہ یہ تشریع کے وقت کی ترخیص. 2-3 مثالیں اور مار دوں. جب یہ حکم آیا کہ لے پالک، منہ بولا بیٹا، متبنہ حقیقی بیٹا نہیں، پرایا ہے، پرایا بیٹا. تو حضرت سالم مولا حذیفہ، یہ قریشی صحابی ہیں، یہ انصاری نہیں ہے، یہ قریشی صحابی ہیں. ان کے آزاد کردہ حضرت سالم، ان کو بیٹا بنا دیا تھا. حذیفہ نے بھی، ان کی بیوی نے بھی، اور وہ بیٹے ہی کی طرح رہتے تھے. جب یہ احکام قرآن میں نازل ہوئے کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں، اس پر نسب کے احکام جاری نہیں ہوں گے، تو حضرت سالم کی، حضرت حذیفہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ، سالم کو ہم نے بیٹا بنا رکھا اور ہم ہمیشہ سے ماں بیٹے ہی کی طرح رہتے چلے آ رہے ہیں. اب احکام آ گئے کہ متبنہ بیٹا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو. چنانچہ انہوں نے جب 40 سال کی عمر تھی، حضرت سالم کی 40 سال کی عمر تھی، اس عمر میں انہوں نے دودھ پلایا اور وہ ان کا بیٹا بن گیا، رضائی بیٹا بن گیا. یہ تشریع کے وقت الجھن پیش آئی تو اس کی سہولت دی. باقی آئندہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. 2.5 سال کے اندر اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو ہی رضا ثابت ہو. یہاں کوئی سوال کسی کے ذہن میں آیا کہ اتنی بڑی عمر کا آدمی دودھ کیسے پیے گا؟ ارے شیشی میں نکال کر پلایا ہو، کوئی چھاتی سے منہ لگا کر پینا ضروری تھوڑی. ایک عورت کا دودھ شیشی میں نکالنا
اور وہ 2.5 سال سے کم عمر کے بچے کو پلا دیا تو رضا ثابت ہو. چھاتی سے منہ لگا کر پینا ضروری نہیں ہے. تو میں تشریح کے وقت کی ترخیص کی مثال دے رہا ہوں. آج کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی بچہ لڑکا یا لڑکی گود لینی ہے، متمنا بنانا ہے، تو کسی ایسی عورت کا دودھ پلا دے جس سے وہ محرم بن جائے. جیسے اس کی بہن، اس کا دودھ نہیں ہے، اس کی بہن کا دودھ پلوا دیا تو بھانجا بن گیا، بہن کا لڑکا بن گیا رضائی. آدمی گود لینا چاہتا ہے لڑکی کو، لڑکی بڑی ہو کر تو اجنبی ہو جائے گی، تو اپنی بہن کا دودھ پلوا دیا تو کون بھانجا بن گیا، بھانجی بن گئی. اب بڑی ہونے کے بعد وہ تو محرم ہے، بھانجی ہے. بس آج تو کوئی ضرورت نہیں. جو بچے کو گود لے رہا ہے تو پہلے سے سوچ کہ آگے جا کر یہ ہوگا، لہذا ابھی سے انتظام کر لے، اس کا محرم بنا لے. لیکن یہ تشریح کے وقت جو الجھن پیش آئی، اس میں ارضاء الکبیر، بڑی عمر میں دودھ پلانے سے رضا ثابت ہو. یہ ایک مثال ہے اس قاعدے کو یاد رکھنے کے لیے. اور مثال لو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور خطبے میں مسئلہ بیان کیا کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو وہ شاۃ لحم، گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرو. جب یہ مسئلہ پہلی مرتبہ حضور نے خطبے میں بیان کیا تو ایک صحابی ہیں ابو بردہ بن نیار، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو قربانی کر کے ہی پڑھنے آیا، مسئلہ تو معلوم نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے یہاں ایک گھر کی بکری کے دودھ سے پلا ہوا ایک بکرا ہے 7-8 مہینے، اس کی میں قربانی کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کر سکتے ہو، اور یہ تمہارے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ مشہور حدیث ہے، جگہ جگہ تم پڑھو گے. یہ تشریح کے وقت کی ترخیص ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسئلہ نہیں معلوم. آج ہمیں مسئلہ معلوم ہے، ہم یہ غلطی نہیں کرتے. عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیں، جانور ذبح کر دیں، ایسی غلطی نہیں کرتے. لیکن جب پہلی مرتبہ مسئلہ آیا اور یہ غلطی ہو گئی تو حضور نے کم عمر کے بکرے کی قربانی کی، ان کو اجازت دی. اتنی مثالیں اس قاعدے کو یاد رکھنے کے لیے کافی ہیں. تشریح کے وقت کی ترخیص، جب پہلی مرتبہ قانون بنتا ہے تو سہولت دی جاتی، شرعی سہولت. پتہ نہیں میں کیا بیان کر رہا تھا. ہاں، میں تو یہ مثال بیان کر رہا تھا کہ حضرت حارث تو علمی طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ وحی کیسے آتی ہے. تو حضور نے زبانی جواب دیا کہ 2 طرح وحی آتی ہے، کبھی 20 طرح کبھی 20 طرح. اور حضرت اعلیٰ آنکھ سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ وحی کس طرح آتی ہے، تو حضرت عمر نے ان کو مشاہدہ کروایا. سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح کبھی وحی آتی ہے.
وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ, وہی کی یہ نوعیت, وہی کی یہ صورت مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے. اشدُّ کے معنی بھاری. وجہ میں نے بتلائی کہ اس میں نبی کو ناسوس سے ترقی کرنی پڑتی ہے ملکوت کی طرف. فَيَفْصِمُ عَنِّي, اس کو تم چاہو معروف پڑھ لو اور چاہے مجہول پڑھ لو. یفصم عنی, راج معروف پڑھنا ہے, اس لیے میں نے یہی یاد کرایا تھا. فیفس باب افعال سے بھی پڑھ سکتے ہو, یفصم بھی پڑھ سکتے ہو. فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال, بس بند ہوتی ہے, رکتی ہے وہ وہی مجھ سے, یعنی وہ آواز آنا بند ہوتی ہے. درا حالے کہ میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اس آواز سے وہ بات جو اس آواز نے کہی. مجھے یاد بھی ہو گئی اور میں سمجھ بھی گیا. اس کو میں نے سمجھا دیا تھا کہ یہ بے معنی آواز نہیں ہے. گھنٹی کی آواز تو بے معنی آواز ہے, اس کے ساتھ جو تشبیہ ہے اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو دوسری دنیا کی بھاشا ہے جس کو سمجھنے والا سمجھتا ہے. جیسے جانوروں کی, چرند و پرند کی زبان حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے, مگر ہمارے لیے وہ صوت مسلسل بے معنی سی آواز ہے. اسی طرح سے آدمی جو زبان نہیں جانتا اس زبان میں اگر وہ آدمی گفتگو کریں تو ہمیں صوت مسلسل ہی معلوم ہو, اور ہر زبان صوت مسلسل ہے. پھر اس کو کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی اصطلاحات بنائی جاتی ہیں کہ یہ با ہے, یہ پا ہے, یہ ٹا ہے, یہ تا ہے. پھر اس سے کلمات بنتے ہیں, پھر زبانیں بد وجود میں آتی ہیں, پھر لوگ بولتے ہیں. تو یہ جو آواز آ رہی ہے یہ تشبیہ جو ہے گھنٹی کے ساتھ, اس سے ایسا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو باقاعدہ معنی دار آواز ہے اور نبی اس آواز کو سمجھتا ہے, اس لینگویج کو سمجھتا ہے. لہذا حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ آواز بند ہوتی ہے تو اس آواز نے کیا کہا وہ میں سمجھ گیا. فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا, کبھی میرے سامنے فرشتہ پے کرے محسوس اختیار کرتا ہے. تمثل, یتمثل, تمثلا, نظر آنے والی صورت اختیار کرتا ہے. پیکر کے معنی صورت اور محسوس نظر آنے والی. پیکر محسوس اختیار کرتا ہے, نظر آنے والی صورت اختیار کرتا ہے فرشتہ. جیسے اس مجمع میں جنات بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں, مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ انہوں نے پیکر محسوس اختیار نہیں کی. اور اگر کسی جن نے پیکر محسوس اختیار کیا ہے تو ہم اسے طالب علم سمجھتے ہیں, انسان طالب علم سمجھتے ہیں. تو فرشتے بھی یہاں ہیں بالیقین, مگر وہ نظر نہیں آتے کیونکہ انہوں نے نظر آنے والی صورت اختیار نہیں کی. یہ ان کے اختیار میں. مسئلہ سمجھو, 3 مخلوقیں ہیں, انسان, جنات اور فرشتے. انسان سب سے زیادہ کثیف ہیں, ان سے کم کثیف ہیں جنات, وہ لطیف ہیں. ان سے زیادہ لطیف ہیں زمینی فرشتے, اور زمینی فرشتے جتنے لطیف ہیں آسمانی فرشتے بھی اتنے ہی لطیف ہیں. آسمانی فرشتوں کو قرآن کی اصطلاح میں الملأ الاعلیٰ کہتے ہیں, اور
زمینی فرشتوں کو الملأ السافل کہتے ہیں. آسمانی فرشتے نور سے بنے اور زمینی فرشتے عناصر اربعہ کی اسٹیم سے بنے اور انسان عناصر اربعہ سے بنے، جنات بھی عناصر اربعہ سے بنے. انسان میں مٹی کا عنصر غالب ہے اس لیے یہ خاکی مخلوق کہلاتا ہے، اور جنات میں آگ کا عنصر غالب ہے اس لیے وہ ناری مخلوق کہلاتے ہیں. اور زمینی فرشتے عناصر اربعہ سے نہیں بنے، عناصر اربعہ کی اسٹیم سے بنے، بخار سے، بھاپ سے بنے. اور آسمانی فرشتے نور سے بنے. اب قاعدہ سمجھو، کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا. دیکھو اس حال میں ہوا بھری ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں؟ ہم کثیف ہیں، اور یہ ہوا لطیف ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا، اور لطیف کو کثیف نظر آتا ہے. ہمیں جنات نظر نہیں آتے مگر جنات کو ہم نظر آتے ہیں. اسی طرح سے فرشتوں کو، چاہے وہ زمینی فرشتے ہوں چاہے آسمانی فرشتے ہوں، ان کو جنات اور انسان دونوں نظر آتے ہیں. اور انسانوں کو اور جنات کو فرشتے نظر نہیں آتے، نہ زمینی فرشتے نظر آتے ہیں نہ آسمانی نظر آتے ہیں. دوسرا قاعدہ سمجھو، جو لطیف ہے وہ اپنے آپ کو کثیف بنا سکتا ہے، لیکن کثیف اپنے آپ کو لطیف نہیں بنا سکتا. ہم کثیف ہیں تو ہم اپنے آپ کو لطیف بناتے ہیں، ناممکن. لیکن جنات جو لطیف ہیں ہم سے، وہ ہمارے پیکر میں آ سکتے ہیں. فرشتے جو دونوں سے لطیف ہیں وہ مخصوص پیکر میں صورت میں آ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے لیے پیکر مخصوص اختیار کرتا ہے، ایسی صورت میں میرے سامنے آتا ہے کہ جس کو میں دیکھتا ہوں. کبھی تو نبی اکیلا دیکھتا ہے، اور کبھی وہ چاہیں، فرشتہ چاہے، جنات چاہیں تو وہ ایسا پیکر اختیار کرتے ہیں کہ سبھی لوگ دیکھیں اس فرشتے کو، سبھی انسان اس جن کو دیکھیں، ایسا پیکر اختیار کر سکتے. خیر جب وہ فرشتہ پیکر مخصوص اختیار کر کے سامنے آتا ہے تو مجھ سے روح در روح کلام کرتا ہے. تو یہ کم نہیں، وہ جو مجھ سے کہتا ہے وہ میں سمجھ جاتا ہوں اور محفوظ کر لیتا ہوں. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي وَعَا واو عین یا وعایعی. ہا کلمہ میں جو واو ہے وہ مضارع میں گر گیا. فاعی ما یقول. ابھی حضور کا ارشاد پورا ہو گیا، سوال کا جواب حضور نے دے دیا، دونوں باتیں پوری. اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑے میں حضور پر وحی نازل ہوتی تو میں دیکھتی تھی کہ حضور کے ماتھے سے پسینے کے قطرے موتی کی طرح سے گرنے لگتے. یہ پہلی صورت کا بیان ہے. پہلی صورت میں آیا ہے کہ وہ وحی کی صورت میرے لیے بہت بھاری ہے. کتنی بھاری؟ صدیقہ نے منظر کشی کی کہ سخت جاڑے میں جب اس طریقے پر وحی آتی تھی تو حضور کے ماتھے پر سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا موتیوں کی طرح. قالت عائشۃ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ. الشدید البرد، یہ تو الٹی ترکیب ہو گئی. شدید تو برد کی صفت ہے، تو صفت تو بعد میں آنی چاہیے. اس کا جواب موصوف صفت کو کبھی الٹ کر مضاف مضاف الیہ بنا دیتے.
مضافلے بنانے سے ترکیب ہلکی ہو جاتی، سبوک ہو جاتی، زبان سے ادائیگی آسان ہو جاتی، مگر معنی موصوف صفت ہی کے باقی رہتے، جیسے جسم جمیل، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمیل الجسم، جمیل کو اوپر لے گئے، جمیل الجسم، پہلے جو موصوف صفت کے معنی تھے وہ معنی اب بھی ہیں۔ یہ تو عام قاعدہ ہے کہ کبھی کبھی ترکیب کو سبوک بنانے کے لیے مرکب توصیفی میں صفت کو اوپر لے جا کر مرکب اضافی بنا دیتے ہیں اور معنی مرکب توصیفی ہی کے باقی رہتے ہیں۔ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ موصوف صفت کو اپنی جگہ پر باقی رکھ کر اضافت کر دیتے ہیں۔ جیسے ذالک دین القیمہ، القیمہ الدین کی صفت ہے، دین تو مذکر ہے، قیمہ کیسے آیا؟ دین بمعنی ملت، بتعویل ملت، تو اب قیمہ صفت آ سکتی۔ بہرحال الدین اور القیم موصوف صفت ہے، ان کو اسی طرح سے باقی رکھتے ہوئے اضافت کر دی، ذالک دین القیم۔ اسی طریقے پر یہاں ترکیب ہے، صفت کو اوپر لے کر کے پھر مرکب توصیفی ہی باقی رکھا، اضافت نہیں کی۔ البرد الشدید، سخت جاڑا، الشدید البرد، سخت جاڑا، یعنی صفت پیچھے ہوتی ہے، اسی صفت کو اوپر لے جا کر کے اضافت نہیں کی، موصوف صفت ہی باقی رکھتے، ایسا بھی کرتے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ ایک لفظ ہے فصد کھلوانا، اردو میں بھی یہ لفظ فصد ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں کہیں جسم میں سے رگ کاٹ کر کے اس میں سے خون نکالا جاتا ہے، فاسد خون نکالا جاتا ہے، اس کو فصد کھلوانا کہتے ہیں، اسی سے یہ فعل ہی لیتفصد۔ حضور کی پیشانی یہ اردو ہے، ورنہ صحیح ترجمہ نہیں، صحیح ترجمہ ہے ماتھا۔ جو سجدے میں سر کا جو حصہ ہم زمین پر رکھتے ہیں وہ جبین ہے، اسی کا ترجمہ ہے ماتھا۔ سجدے کی تعریف ہے زمین پر ماتھا رکھنا، مگر ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں پورے سر کو ماتھا کہتے ہیں، حالانکہ اردو میں پورے سر کو ماتھا نہیں کہتے، پورے سر کو سر کہتے ہیں، اور جو زمین پر سجدے میں رکھتے وہ ماتھا، مگر ہندوستان میں بہت سے علاقائی زبانوں میں ماتھا پورے سر کو کہتے ہیں، اس لیے ہم جبین کا ترجمہ پیشانی کرتے ہیں، مگر یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پیشانی تو ترجمہ ناسیہ کا ہے، اور ناسیہ سر کے اگلے حصے کے بال ہیں، دیکھو جہاں میں ہاتھ رکھتا ہوں یہاں جو بال ہیں یہ ناسیہ ہیں، اسی پر حضور نے ایک مرتبہ وضو میں مسح کیا تھا، تو پیشانی تو ناسیہ کا ترجمہ، جبین کا ترجمہ جبہتن اور جبین کا یہ ترجمہ نہیں، مجازن کرتے ہیں۔ حضور کی پیشانی سے جیسے فصد کھولتے ہیں اور خون نکل کر بہتا ہے، اس طرح سے پسیدہ نکل کر کے ٹپکتا تھا۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا،
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. یہ عروہ حضرت عائشہ کے بہن کے لڑکے ہیں، بھانجے ہیں. انہوں نے اپنی خالہ سے پڑھا ہے. ان کی والدہ حضرت اسما تھی. یہ حضرت عائشہ کی بہن ہے جو حضرت زبیر بن العوام کے نکاح میں تھی. ان کے لڑکے ہیں عروہ. عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. یہ حدیث یاد کرائی تھی. وہی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. نبوت تو حضور کو 40 سال پر ملی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 40 سال 6 مہینے ہو گئے تب نبوت ملی. 2 قول ہیں. یہ قول ہے کہ ٹھیک 40 سال پورے ہوئے اور جبرائیل ظاہر ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 1 سال 6 مہینے گزرے اس کے بعد نبوت ملی. بس اگر پہلا قول لیتے ہو تو یہ 6 مہینے جن میں سچے خواب آتے تھے یہ نبوت سے پہلے 40 سال پورے ہونے سے پہلے گئے. اور اگر نبوت بعد میں ملی 6 مہینے کے بعد ملی ہے تو یہ 40 سال کے بعد کے 6 مہینے. بہرحال پہلی وحی آنے سے پہلے 6 مہینے اس حال میں گزرے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب دیکھتے، اور جو خواب دیکھا وہ صبح 1-2 دن میں ویسا ہی واقعہ بن کر سامنے آ جاتا تھا. جیسے رات اندھیری ہوتی پھر پو پھٹتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے. یہ تشبیہ ہے. مثل فلق صبح کی پو پھٹنے کی طرح. پو پھٹتے ہی رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، دن کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حضور جو خواب دیکھتے تھے تو فوراً صبح ہی یا 1-2 دن میں جو خواب دیکھا ہے وہ واقعہ بن جاتا ہے. یہ 6 مہینے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو. یہ سلسلہ کیوں شروع ہو؟ خواب عالم مثال میں لے جا کر دکھلایا جاتا ہے. عالم 2 ہے. عالم ناس ناسوت اور عالم ملکوت فرشتوں کا عالم. ان کے بیچ میں عالم مثال ہے. عالم مثال تو کافی عالم. اس عالم مثال میں یہاں کی سب چیزیں ہیں اور ملکوت کی بھی سب چیزیں ہیں. تو خواب عالم مثال میں لے جا کر دکھایا جاتا ہے، لیکن ہر خواب نہیں، سچا خواب. ورنہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک پریشان خیالات، بلی کے خواب میں شیشڑے. دن بھر آدمی جو سوچتا ہے وہ سونے کے بعد ہی سوچتا ہے. دماغ کی ریل مسلسل چلتی، رکتی نہیں. بیداری میں بھی چلتی ہے، سوتے ہوئے بھی چلتی. پھر جب نیند گہری ہوتی ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ یاد نہیں رہتا. پھر نیند ہلکی پڑ جاتی ہے تو پھر کیا سوچتا ہے وہ اسے یاد رہتا ہے، اور اس کو وہ کہتا میں نے خواب دیکھا. خواب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا دماغ سوچ رہا ہے. وہ تو ہر وقت دماغ سوچتا ہے، نماز میں بھی سوچتا ہے. روکو دماغ کو تو وہ اسی میں مشغول ہو جائے گا کہ نماز میں سوچنا نہیں چاہیے، اسی میں مشغول ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اضغاث احلام.
پریشان خیالات کا مٹھا، گچھا، پریشان خیالات جو سوچتا رہتا ہے وہی رات میں نیند سونے کے بعد بھی سوچتا ہے۔ اسی لیے آج سے 500 سال پہلے کسی نے خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز اڑتا جا رہا ہے۔ آج لوگ ایسا خواب دیکھتے، ہوائی جہاز میں وہ سفر کر رہا، ایسا خواب کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اب دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ 500 سال پہلے ہوائی جہاز کی صورت ہی دماغ میں نہیں تھی، پھر کیسے خواب دیکھے گا وہ؟ ابھی کے دماغ میں جو معلومات ہیں، اس کے خزانے خیال میں جو معلومات ہیں، اسی کو تو سوچے گا۔ بہرحال خوابوں کی ایک قسم ہے خیالات۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو خیالات ہیں ان کے بھی اسباب ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں خیالات کے بھی اسباب ہیں، اچھے خیالات کے بھی اسباب ہیں، برے خیالات کے بھی اسباب ہیں۔ آوارہ ہے تو عورتوں کے خیالات آئیں گے، نیک بندہ ہے تو نماز کا خیال ہے۔ لگے دونوں جوان ہیں، ایک جوان کو برے خیالات آ رہے ہیں، ایک جوان کو اچھے خیالات آ رہے ہیں۔ مزاجی کیفیت اس خیالات میں اثر انداز ہوتی ہے۔ بس خواب جو خیالات ہیں، کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، کوئی احتلام کا خواب دیکھتا ہے، تو یہ وہی اسباب کے ماتحت ایسا ہوتا ہے۔ خیر یہ جو خواب ہے اس کو ایک طرف کرو، اور 99% یہی خواب ہوتے ہیں، پریشان خیالات۔ بیداری میں جو آدمی سوچتا رہتا ہے، وہ سوتے ہوئے بھی سوچتا رہتا ہے۔ 99% خواب تو اسی قبیل کے، پھر 1% رہ گئے، اس کے پھر 100 کر ڈالو، 1 کے 100 کر ڈالو، اس کے 99، وہ جو 1 بچا تھا اس کے جو 100 کیے، اس کا 99۔ شیطان کا ڈراوا ہوتا ہے، شیطان مومن کو پریشان کرتا ہے، ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ وہ عورت بن کر آتا ہے، ناچتا ہے، تلوار لے کر آتا ہے، مارتا ہے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، حضور سے بیان کیا کہ گویا کسی نے میرا سر قلم کر دیا اور میرے ہاتھ میں دے دیا، میں اپنے ہاتھ میں اپنا سر لے کر کے جا رہا۔ تو حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرے تو اس سے کسی سے بیان مت کیا کرو۔ بہرحال یہ شیطان کا ڈراوا ہے، اس کا علاج حدیثوں میں ہے۔ یہ جو 99% خیالات، اس کا تو کوئی علاج کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بھینسیں کھول کر کھیت میں لے گیا، دن بھر چلا آیا، شام کو گھر لے آیا، اس میں کیا علاج کرنا ہے؟ لیکن جو ڈرانا ہے، شیطان ڈراتا ہے، تو اس کا علاج حدیثوں میں بتایا ہے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو، تھوکو مت، تھوکنا اور ہے، تھتکارنا اور ہے۔ اس میں ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں، پھر کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ یعنی بائیں کروٹ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو دائیں کروٹ چلے جائیں، لیکن دائیں کروٹ لیٹا ہے تو ایسا ڈراؤنا خواب آئے گا ہی نہیں۔ اگر دائیں کروٹ لیٹا ہے تو ڈراؤنا خواب شیطان آئے گا ہی نہیں، بائیں کروٹ پر لیٹے گا جب ہی آئے گا۔ لہذا کروٹ بدل لو، 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، تو صبح وہ خواب یاد ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ یاد رہ جائے تو کسی سے بیان مت کرو۔
اب یہ جو ایک بچا تھا اس کے جو ہم نے 100 کیے اس میں سے 99 تو یہی شیطان کا لگاوا ہوتا ہے. اب جو 1% رہ گیا وہ ملکوتی خواب ہوتا ہے. یہ خواب عالم مثال میں لے جا کر دکھایا جاتا ہے. اور عالم مثال ناسوت اور ملکوت کے بیچ میں ہے. جب ملکوت کے قریب لے گئے تو اب ملکوت سے مناسبت پیدا ہو گئی. آئندہ وہی آنی ہے، فرشتہ آئے گا، اس فرشتے سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے عالم ملکوت کے قریب لے گئے اور خواب دکھائے تاکہ مناسبت ہو جائے. تو جب فرشتہ ناسوت میں پہلی وحی لے کر آئے تو نبی پریشان نہ ہو جائے. یہ نبوت کی ابتدا اس طرح سے کرنے میں حکمت اور مصلحت ہے. اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بات حضور کے ساتھ خاص نہیں، سبھی انبیاء ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. نبوت دینے سے پہلے ایک عرصے تک ان کو ایسے ملکوتی خواب دکھلائے جاتے ہیں. قالت اول ما بدأ به، اول مضاف ہے، ما بدأ مضاف الیہ ہے، اور من الوحی یہ ما موصولہ کا بیان ہے. اور الرؤیا الصالحۃ یہ خبر ہے، اور چاہو تو اس کو مبتدا بناؤ، پہلے کو خبر بناؤ، کیونکہ الرؤیا الصالحہ یہ اس میں جامد ہے اور اس میں جامد کو مبتدا بنایا جاتا ہے. اور اولوں میں اشتقاق کی شان ہے، اس کو خبر بناؤ یا اس کا الٹا کر لو. اول ما بدأ به، پہلی وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے گئے، یعنی وحی. یہ من بیانیہ کا ترجمہ ہے، یعنی وحی. اچھے خواب ہیں سوتے ہوئے. لفظ خواب جو ہے اس کے معنی بھی نیند کے ہیں. سوتے ہوئے اچھے خواب نظر آتے ہیں، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے گئے. وحی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ بات حضور کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں، عام ہے. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. بس حضور کوئی خواب نہیں دیکھا کرتے تھے مگر وہ خواب آتا تھا سپیدے صبح کی طرح. پھر کیا ہوا؟ یہ ثم ترتیب ذکری کے لیے ہے، ترتیب زمانی کے لیے نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے جو اچھے خواب آنے شروع ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی. جی چاہیں اکیلے رہیں، تنہا رہیں، کوئی نہ ملے. ثم حبب الیہ الخلا، خلا کے معنی تنہائی، اس لیے بیت الخلا تنہائی کا گھر. تنہائی حضور کو بھانے لگی. حبب الیہ، حضور کو تنہائی بھانے لگی. دیکھو اس کو سمجھو. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ بار بار ہم سے فرماتے تھے کہ جس کو لوگوں سے مناسبت ہو گئی وہ اگر سونا بھی ہے تو ٹھیکری بن جائے.
اور جس کو لوگوں سے وحشت ہو گئی وہ ٹھیکری بھی ہے تو سونا بن جائے. لوگوں سے وحشت ہے یا مناسبت ہے؟ تو حضرت بار بار فرماتے تھے کہ جس کو لوگوں سے مناسبت ہو گئی، کوئی آئے باتیں کرے، کسی کے پاس جائیں باتیں کریں، ایسا آدمی اگر سونا بھی ہے تو ٹھیکری بن جائے. اور جس کو لوگوں سے وحشت ہو گئی وہ اگر ٹھیکری بھی ہے تو سونا بن جائے. اسی لیے وضو کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری، اور میرے لیے میرے گھر میں گنجائش پیدا کر. لوگوں کا حال یہ ہے کہ سونے کھانے اور پڑھنے کے لیے تو گھر پہنچتے ہیں، باقی کاروبار میں ہوتے ہیں یا چوراہے پر جا کر کے دوستوں سے گپ کرتے رہتے ہیں، جب نیند آتی ہے آ کر پڑھ کے سو جاتے ہیں. کیونکہ انسان مدنی طبع ہے، مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اس کی فطرت ہے، اس کے نیچر میں یہ بات ہے. اس لیے اس کو لوگوں سے بڑی دلچسپی. اور جس کو لوگوں سے وحشت ہو گئی تو وہ گھر میں رہ کر کام کرے گا. اس لیے وضو کی دعا میں ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، میرے لیے میرے گھر میں گنجائش پیدا کر. تو یہ تنہائی پسندی بہت اہم بات ہے. اور ہزار میں کسی ایک بندے کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، ہزار میں وہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا کہ 6 مہینے پہلے سے اچھے خواب آنے بھی شروع ہوئے، اور یہی 6 مہینے پہلے کی جو مدت ہے اس مدت میں حضور کو تنہائی بھانے لگی. لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں، تنہا. یہاں تک تنہا کہ بیوی بچوں سے بھی تنہا. اب گھر میں رہے گا تو بیوی بچوں سے تنہا کیسے رہے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند دن کا ٹفن لے کر جبل نور پر غار حرا میں چلے جاتے. یہ مکے سے جب مینا جاتے ہیں تو راستے میں یہ پہاڑ پڑتا ہے، اس کا نام جبل نور ہے. اس کی بالکل چوٹی پر غار ہے، اس غار کا نام غار حرا ہے. ایک دوسرا پہاڑ ہے جبل ثور مانے بیل، اس پر جو غار ہے وہ غار بھی غار ثور ہے. اس میں ہجرت کے موقع پر حضور چھپے تھے. یہ اس سے دوسرا غار ہے. یہ اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور، اس کی چوٹی پر یہ غار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر، اس زمانے میں کھانا کیا ہوتا تھا؟ یہ ستو وتو ہوتے تھے، پانی میں گھول کر پی لیتے تھے. وہ لے کر اس غار میں چلے جاتے تھے اور وہیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تاکہ گھر والوں سے بھی الگ. جس کی نظیر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہم نے سنا کہ جب وہ چلے کی جماعت لے کر میوات میں جاتے تھے تو واپس آ کر کے 3 دن کا اعتکاف کر لیتے، ہمیشہ کا معمولیت. تو لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا، وجہ پوچھی، تو فرمایا 1 مہینے تک جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے تو اس سے دل پر میل آ جاتا ہے. اس دل کو صاف کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے. تو یہ جو اختلاط مع الناس ہے
اس کے یہ اثرات پڑتے ہیں، اور اس کے علاج اس کا صرف یہ ہے گوشہ نشین ہو جاؤ اور چپ چاپ مت بیٹھے رہو، سوتے مت رہو، اللہ کی عبادت کرو، تو وہ جو میل ہے وہ دور ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ، اچھے خواب بھی آنے شروع ہوئے اور حضور تنہائی حاصل کرنے کے لیے غار حرا میں بھی جانے لگے، وہیں جا کر عبادتیں کرتے تھے۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء، حراء بھی پڑھ سکتے ہو اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہو، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، بس اس غار حراء میں حضور عبادت کرتے۔ تحنث یتحنث کے یہی معنی ہے، وہاں غار میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ کیسے عبادت کرتے معلوم نہیں، کیونکہ ابھی حضور نبی تو بنے نہیں، عبادت کرنے کی وحی تو آئی نہیں، شکلیں تو نہیں آئی، پھر کس طرح عبادت کرتے تھے؟ عربوں میں ملت ابراہیمیہ اسماعیلیہ کی چیزیں باقی تھیں، جیسے وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مکہ کے مشرکین زکوٰۃ بھی دیتے تھے، 100 عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اگرچہ سب کی شکلیں بگاڑ دی تھی انہوں نے، مگر کرتے تھے۔ بس ملت ابراہیمیہ اسماعیلیہ کا باقی تھا، اسی جو باقی رہ گیا ہے اسی کے مطابق حضور اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، اس کی تفصیل طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ جو فعل آیا ہے یہ تحنث، یہ طالب علموں کے لیے نیا مشکل لفظ ہے، تو امام زہری علیہ الرحمہ جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے التعبد، عبادت کرتے تھے۔ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، یہ جملہ امام زہری کا قول ہے جو حدیث میں گھسایا ہے، اس کو کہتے ہیں مدرج فی الحدیث، حدیث میں داخل کیا ہوا۔ ایسا لفظ جب آئے تو اس کو الگ سانس میں پڑھنا ہے، ایک سانس میں سب کو نہیں پڑھنا، الگ سانس میں پڑھنا ہے۔ دیکھو میں پڑھ کے بتاؤں، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، اس کو الگ پڑھنا ہے۔ اب یہ اللَّيَالِيَ مفعول ہو جائے گا، يَتَحَنَّثُ ہوگا، کئی ذوات العدد کا ترجمہ، کئی دن۔ اللَّيَالِيَ یہ عربی محاورہ ہے، عربی میں راتیں استعمال ہوتا ہے، دن نہیں استعمال ہوتا۔ ہمارے اردو میں دن استعمال ہوتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن، عرب کہیں گے 2 راتیں 3 راتیں 4 راتیں۔ تو لیالیہ ذوات العدد کئی دن، یہ دن ترجمہ لیالیہ کا ہم کرتے ہیں اپنے محاورے کے اعتبار سے۔ اللیالیہ ذوات العدد، کتنے دن؟ گھر یاد آئے وہاں تک۔ آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر یاد آنے لگتا ہے، اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں، عمر کے اعتبار سے یہ مدت مختلف ہوتی ہے۔ بھوپال میں ایک بڑے مولانا گزرے ہیں، مولانا عمران خان صاحب، بزرگوں میں بھی تھے، عصر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی، تو ایک نوجوان باہر سے مسافر آیا، ETG لے کر، ETG ایک جگہ رکھی، مجلس میں بیٹھا، باتیں سنتا رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اٹھا اور ETG لے کر چل دیے۔ وہ اپنی ETG لے کر نہیں جا رہا تھا، اس کی ETG جیسی دوسرے کی ETG تھی، وہ غلط فہمی میں لے کر چل دیا۔ مولانا نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ اپنی ETG چھوڑ کر دوسرے کی ETG لے کر جا رہا ہے، جانے دیا۔
پھر تھوڑا دور چلا گیا تو ایک آدمی بھیج دیتا وہ جوان کو بلا کے لائے، صاحبزادے یہ ٹچی آپ کی ہے؟ جی حضرت، غور کر لیجیے۔ اب جو اس نے غور کیا وہ تو اس کی نہیں تھی، اس نے کہا حضرت معاف کرنا، سوری۔ پھر وہ جو اس کی اپنی اٹیچی تھی وہ لے کر چلا، اس کو رکھ کر وہ لے کر چلا، پھر جانے دیا، پھر بلایا، آدمی بھیج کر آیا، میاں صاحبزادے گھر سے نکلے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا 3 دن ہوئے ہیں۔ تو مولانا نے کہا ہمارا بھی یہ حال ہو جاتا تھا مگر 1 مہینے کے بعد۔ کچھ سمجھے نہیں بیوقوف سارے، یہ کہا ہمارا بھی یہ حال ہو جاتا تھا مگر 1 مہینے کے بعد، تمہارا حال 3 دن میں یہ ہو گیا۔ تو کچھ وقت کے بعد میں عمر کے تفاوت سے کچھ وقت کے بعد میں بیوی یاد آتی ہے، اور بیوی کی اگر بات نہیں ہے تو گھر کی ضروریات یاد آتی ہیں کہ مجھے گھر چلنا چاہیے، گھر کی یہ ضروریات مجھے پوری کرنی چاہیے۔ تو قبل ان ينزع الى اہلہ، اس جملے کا ترجمہ ہے گھر والے یاد آتے تھے اس سے پہلے تک، کئی دن حضور غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ قبل ان ينزع الى اہلہ، ینزع کا ترجمہ نیچے لکھا یرجع، مگر یہ یرجع کا مترادف نہیں ہے، یہ قاعدہ کلی یاد رکھو، عربی میں ترادف حقیقی ہے ہی نہیں، کوئی 2 لفظ بالکل ہم معنی نہیں، ہر 2 لفظوں میں کچھ نہ کچھ فرق ہو۔ تو یرجع کے معنی تو ہے لوٹنا، اور ینزع کے معنی شوق سے لوٹنا، اس میں شوق کا مفہوم ہے۔ قبل ان ينزع الى اہلہ، گھر آ گئے، چند دن گھر رہے، گھر کی ضروریات پوری کی، پھر اس کے بعد پھر ہفتے 10 دن کا ٹفن لے کر پھر وہیں چلے گئے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، یعنی پھر دوبارہ توشہ لیتے تھے، اتنے ہی دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے توشہ لے کر چلے جاتے نہیں، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور توشہ لے جاتے تھے حضور اس کے لیے، یعنی جو کئی دن غار حرا میں حضور رہے، کیا کھاتے پیتے تھے؟ کھانا پینا ساتھ لے جاتے تھے، ٹفن لے جاتے تھے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر جب گھر یاد آتا تھا تو حضور گھر تشریف لے آتے تھے، اور چند دن رہ کر پھر اتنے ہی چند دنوں کے لیے توشہ لے کر پھر وہیں چلے جاتے تھے۔ ثم يرجع الى خدیجہ فیتزود لمثلها، یہی سلسلہ چلتا رہا 6 مہینے تک۔ پھر پہلی وحی آئی درحالے کہ حضور غار حرا میں تھے، حتی جاءہ الحق، الحق کے بہت معنی ہے، یہاں یہ لفظ استعمال ہو وہاں کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں، اصل ترجمہ تو ہے ثابت۔ شرح عقائد میں شروع میں تم نے پڑھا ہے قال اہل الحق، وہاں حق کے معنی بیان کیے ہیں، ثابت۔ پھر جس جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا جائے وہاں کے اعتبار سے، جیسے وحی، یہ بھی ثابت حقیقت ہے، تو فرضی بات تھوڑی ہے، وحی کوئی فرضی بات نہیں، ایک ثابت حقیقت ہے، لہذا یہاں الحق سے مراد وحی۔ حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، پہلی وہی غار حراء میں آئی۔ غار حراء تم لوگوں نے تو دیکھی نہیں، وہ پہاڑ جو ہے اس پر چڑھنا بہت آسان ہے، آدھے پہاڑ پر پہنچ کر چڑھائی بڑی سخت آتی ہے، ایسا ایک پتھر کی ایک ایسی چٹان آتی ہے کہ اس سے چھپکلی کی طرح سے چپک کر چڑھنا پڑتا ہے،
اگر 10 آدمی جاتے ہیں چڑھنے کے لیے تو 9 واپس آ جاتے ہیں، نہیں چڑھ پاتے ہیں، ایک ہی چڑھتا ہے بندہ. اتنی سخت چڑھائی، اور پھر وہ کیونکہ اس کو چھپکلی کی طرح سے پتھر کی چٹان سے چپک کر چڑھنا پڑتا ہے. تو جب سورج نکل آئے، جب سورج اونچا آ جائے گا، 9-10 بج جائیں گے، گرمی ہو جائے گی، اب نہیں چڑھ سکتے. اسی لیے پولیس کی طرف، گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کھڑی رہتی ہے، 9 بجے تک چڑھنے دیں گے، اس کے بعد اس کے بعد سب کو واپس لوٹا دیں گے، اس کے بعد نہیں چڑھ سکتے. عرب کے جو پتھر ہیں گرم بھی بہت تیز ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈے بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں، تو عصر کے وقت ٹھنڈے ہو جائیں. جب ہمارے یہاں عصر پڑھتے ہیں اس وقت سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلتی، اس وقت بہت آدھا گھنٹے میں پتھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. بس اگر اوپر جو چڑھے ہیں اترنا ہے تو اس وقت اترنا ہے، اس سے پہلے اتر بھی نہیں سکتے. یا 9 بجے سے پہلے اتر کر آ جاؤ، چڑھو بھی اور اتر بھی جاؤ. اور اگر 9 بجے 10 بجے تک نہیں اترے تو پھر اب عصر کے بعد اترنا ہوگا. وہ چٹان تھوڑا سا حصہ ہے تو بہت لمبا نہیں، پھر اس کے بعد میں پھر آسان چڑھائی ہے. جب اس کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں تو ایک شہنشاہ ہے، اس میں ریت بچھی ہوئی، تو کتنا ہے، جتنا یہ یہاں سے ہی ستونی تک اتنا حصہ ہے، اس میں ریت بچھی ہوئی. پھر اس کے ایک کنارے پر 2 پتھر یوں رکھے ہوئے ہیں قدرتی، اس کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. لیٹے تو ایک ہی آدمی اس میں لیٹے گا، اور سامنے سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے کعبہ شریف نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ وہ غار حرا ہے جس میں جا کر حضور عبادت کرتے تھے. مکہ کے چاروں طرف تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اسی غار کو حضور نے کیوں پسند کیا؟ ایک تو اس لیے یہاں ہر آدمی چڑھ کے آ نہیں سکتا، وہ تنہائی، اور ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، تنہائی کہاں رہے گی. دوسرا یہ کہ یہاں بیٹھ کر عبادت کریں گے تو کعبہ ہی نظر آ رہا ہے، اور کوئی چیز نظر، پورا مکہ نظر نہیں آ رہا، کعبہ ہی نظر آ رہا ہے. تو ایک مرتبہ 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، حضور غار حرا میں گئے ہیں، ٹفن ختم ہو گئے، توشہ ختم ہو گئے، پر پروگرام یہ ہے کہ آج شام کو عصر کے بعد مغرب جب ہو جائے تو اب اترنا ہے، اتر کر کے گھر جانا ہے. یہ حضور کا پلان ہے. حضور غار سے نکل کر نیچے اترنے کے لیے، گھر لوٹنے کے لیے، یہ جو غار کے سامنے چوک ہے جس میں ریت ہے، اس صحن میں پہنچے کہ اچانک حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کر کھڑے ہو گئے. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ایک انسان ہے اور کوئی بھی چڑھ کر آ سکتا ہے. خیر وہ آمنا سامنا ہو گیا. اس بندے نے حضور سے کہا اقرا، پڑھیے. تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو اس بندے نے حضور کو باہوں میں لے کر کھینچا اتنا کہ جان پہ بن آئی. یہ اردو محاورہ ہے. حتی بلغ منی الجہد، یہ عربی محاورہ ہے. اردو محاورہ ہے جان پر بن آئی، مرنے کو میں ہو گئے. اتنا بھینچا، ہڈی پسلی میری ایک کر دی اس نے، دبا کر بھینچ کر کے پھر چھوڑ دیا اس نے. اور پھر اس نے کہا اقرا. تو حضور نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری،
پھر اسے دوسری مرتبہ باہوں میں لے کر کھینچا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا۔ حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر تیسری مرتبہ بھیجا کھینچا۔ یہ روایات میں کہیں 2 مرتبہ آئے گا، کہیں 3 مرتبہ آئے گا، اور ایسے اختلاف کی صورت میں اکثر کو لینا چاہیے، تو عقل تو اس کے ذمہ میں آ ہی جائے گا۔ جیسے کہیں کہ فطرت کی باتیں 10 ہیں اور دوسری روایت کہے کہ فطرت کی باتیں 5 ہیں، تو 10 والی روایت لے لو، 5 اس کے ذمہ میں خود ہی آئے گی۔ رات دن میں 12 سنت مؤکدہ ہیں، یہ بھی روایت آئے گی، اور 10 سنت مؤکدہ ہیں، یہ بھی روایت آئے گی۔ تو اکثر کو لے لو، عقل تو اس کے تحت میں خود ہی آئے گا۔ تو تیسری مرتبہ جب کھینچ کر چھوڑا تو اب کے حضرت جبرائیل نے صرف اقرا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو حضور نے یہ جملہ اپنے زبان مبارک سے ادا کی۔ اب پتہ چلا کہ وہ جو 2-3 مرتبہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے، وہ ان کا اپنا قول نہیں تھا، یہ پہلی آیت کا پہلا کلمہ کہہ رہے تھے۔ جیسے بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، کہو بیٹے الحمد، کہتے ہیں الحمد للہ، کہتے ہیں للہ، اور اگر اور چھوٹا ہے تو کہیں گے کہو الحمد۔ اسی طرح سے حضرت جبرائیل جو ہر مرتبہ کہہ رہے ہیں اقرا، وہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، وہ جو پہلی وحی لائے ہیں اس پہلی وحی کا پہلا کلمہ ہے، اور ساری آیت ایک ساتھ وہ پڑھیں گے تو حضور نہیں پڑھ سکیں، تو ایک ایک کلمہ وہ کہلوانا چاہتے ہیں، مگر حضور نے تو وہ ایک کلمہ کو نہیں کہا، یہ فرمایا ما انا بقاری۔ تو انہوں نے جو کھینچا ہے یہ فیض پہنچانے کے لیے کھینچا ہے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کھینچا ہے، اور بزرگوں کے یہاں یہ طریقہ معروف ہے۔ خود حضور نے ابن عباس کو ایک مرتبہ سینے سے لگا کر کے کھینچا ہے اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اس کو قرآن کا علم عطا کر۔ بہرحال یہ جو کھینچنا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ حضور میں ملکوتیت پیدا ہو۔ 3 مرتبہ کھینچنے کے بعد میں جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، تو اب انہوں نے ایک کلمہ نہیں کہا، پوری آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے پڑھ لی، انہوں نے دوسری پڑھی، حضور نے پڑھ لی، 5 آیتیں انہوں نے پڑھی، حضور نے پڑھ لی، اور یہ 5 آیتیں پڑھا کر کے جیسے اچانک نمودار ہوئے تھے، اچانک غائب۔ اب حضور اب خطرہ ہو، پہلے تو آدمی یہ سمجھا ہوگا یہ مکہ کا کوئی آدمی ہے اوپر چڑھا ہے، لیکن اب تو سامنے کھڑا تھا اور غائب ہو گیا۔ اب ڈر محسوس ہوا اور حضور اترے اور اتر کر کے گھر پہنچے، اور گھر پہنچے گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑاؤ، اڑائے۔ پھر حضرت خدیجہ سے حضور نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہیں جنات بھوت تو میرے پیچھے نہیں پڑ گئے، کیونکہ پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل نے حضور کو یہ نہیں بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا، یہ سب باتیں نہیں بتائی۔ تو سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ 5 رفاہی کام کرتے ہیں، اور رفاہی کام کرنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتے، لہذا آپ کے پیچھے جنات بھوت پڑ جائیں اور آپ کو پریشان کر دیں، رسوا کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی تسلی تو انہوں نے دی۔
پھر وہ حضور کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی حضور. وہ تھے تو عرب، خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے، لیکن وہ عیسائی ہو گئے اور عیسائیت کے بڑے عالم بن گئے. انجیل کا ترجمہ عربی میں کر کر کے پمفلٹ تقسیم کرتے مکے میں تاکہ لوگ عیسائیت قبول کریں. تو اس لیے اہل کتاب کے علوم سے وہ خوب واقف ہے. ان کے پاس لے گئی اور یہ کہا کہ بھیا اپنے بھتیجے کی بات سنو، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے بتاؤ. وہ نابینا ہو گئے بڑھاپے میں. تو انہوں نے حضور کو قریب بلایا، ہاتھ پھیرا بدن پر اور یہ کہا کہ بھتیجے بتاؤ تم نے کیا دیکھا. تو حضرت حضور نے من و ان جو کچھ دیکھا وہ بتایا. اور وہ 5 آیتیں جو پہلی وحی آئی تھی وہ تو حضور کو یاد ہے، تو حضور نے وہ بھی سنائی. وہ سن کر ورقہ نے کہا گھبراؤ مت، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو سب سے بڑا فرشتہ احکام لے کر آیا کرتا تھا وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے. الناموس الاکبر، احکام حضرت جبرائیل ہی لاتے ہیں. اسی لیے عربی میں نوامیس الہیہ کے معنی ہیں احکام شرعیہ. یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اللہ جانے کون سی زبان کا لفظ ہے، عربی کا تو ہے نہیں. نوامیس الہیہ احکام شرعیہ کے معنی میں یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ احکام شرعیہ لے کر آتا تھا وہی بڑا فرشتہ. اب بڑے سے تم کہیں مفہوم مخالف لینے لگو کہ کوئی دوسرا چھوٹا فرشتہ بھی ہوگا جو احکام لاتا ہوگا، اور کوئی نہیں، احکام جبرائیل ہی لاتے ہیں. تو لفظ اکبر سے تمہیں غلط فہمی ہوگا کوئی دوسرا چھوٹا فرشتہ ہوگا جو احکام لاتا ہوگا، ایسا نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو عیسائی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ شریعت عیسوی مستقل نہیں ہے بلکہ شریعت موسوی کا تتمہ اور ضمیمہ ہے. انجیل تورات کا ضمیمہ ہے. اصل احکام موسیٰ علیہ السلام پر آئے ہیں. بعض احکام میں عیسیٰ علیہ السلام کی وحی نے تبدیلی کی، یعنی اصل تو وہی احکام ہے. اب نہیں رہی وہ بات. اب عیسائی بھی سیپریٹ ہو گئے، یہودی بھی الگ ہو گئے. یہودی عیسائیوں کو گھاس نہیں ڈالتے اور عیسائی ان کو گھاس نہیں ڈالتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے عیسیٰ کو قتل کی اصولی دی ہے، تو اب عیسائی کیسے ان کو گھاس ڈالیں گے؟ مگر فلسطین میں دونوں ایک ہو گئے ہیں. وہ دنیا کا مفاد ہے دونوں کا. باقی مذہبی طور پر اتنی دشمنیاں ہیں ان میں، جیسے آگ اور پانی میں دشمنی ہوتی ہے ایسی دشمنیاں. پہلے انجیلیں تورات کے ساتھ کتاب مقدس چھپتی تھی، بائبل. اب عیسائیوں نے اپنی انجیلیں بھی الگ کر دی. لیکن یہ تو اب ہوا. لیکن اصل تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت وہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا. اس لیے ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو سب سے بڑا فرشتہ احکام شرعیہ لانے والا آتا تھا وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے، گھبراؤ مت، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مکہ والے تمہیں مکہ سے نکال دیں گے، بتا دیں گے. کاش میں اس وقت زندہ رہوں اور کاش میں اس وقت جوان ہوں تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا.
تو حضور کو حیرت ہوئی، جو مکہ حضور کے قدموں میں عقیدت کے پھول نشاور کرتا ہے، محمد الامین کہتا تھا، اپنے تمام حفاظت کی چیزیں حضور کے پاس لا کر رکھتا تھا، الصادق کہتا تھا، وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ حضور کو بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے مکہ سے نکال دے گا مکہ والے؟ تو ورثہ نے کہا جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے اور وہ دین کی دعوت دیتا ہے تو ہر پیغمبر کے ساتھ یہی بات پیش آتی ہے، تو نئی بات نہیں۔ جب بھی کوئی پیغمبر آتے ہیں اور وہ دین کی اور توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، تمہارے ساتھ بھی ہو۔ پھر ورقہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا۔ پھر یہ پہلی وحی کے بعد وحی سست پڑ گئی، پھر وحی دوبارہ نہیں آئی، جبرائیل نہیں آئے۔ چند دنوں کے بعد میں حضور پھر ٹفن لے کر وہیں جانے لگے، وہی عبادت کرتے تھے، گھر آتے تھے، جاتے تھے، گھر آتے تھے۔ یہ فطرت کے معنی سست، یہ جو وہی سست پڑ گئی۔ فطرت کا زمانہ کتنا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ 3 سال وہی نہیں آئی، یہ غلط قول ہے۔ 6 مہینے تک نہیں آئی وہی۔ اور بخاری شریف میں جلد ثانی میں کتاب التعبیر کے بالکل شروع میں ایک روایت ہے کہ یہ فطرت کے زمانے میں حضور پریشان، سوچتے تھے کسی پہاڑ پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو نیچے ڈالوں، خودکشی کر لوں۔ جب بھی پہاڑ پر چڑھتے تھے اپنے آپ کو گرانے کے لیے تو حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، ایسا اقدام نہ کریں۔ تو حضور کو سکون ہو جاتا تھا اور حضور پہاڑ سے اتر آتے تھے۔ یہ بوگس روایت ہے، نکمی روایت ہے، اگرچہ بخاری میں ہے۔ جہاں یہ روایت ہے وہاں دیکھو، امام زہری کہیں گے بلا فیما بلغنا، ہمیں یہ بات پہنچی، اور امام زہری کے بلاغات مرسلات شبہ لا شیء، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اس تو روایت ایسی ہے۔ حضور کو ابھی بتایا ہی نہیں گیا اور حضور حسب معمول پھر آنے جانے لگے۔ 6 مہینے کے بعد کھانا ختم ہوا اور حضور مغرب کے بعد چلے، اجیاد محلے میں پہنچے۔ یہ محل کا محلہ ہے وہاں، ادھر سے روڈ راستہ وہیں سے آتا ہے۔ اجیاد محلے میں پہنچے تو حضور نے ایک آواز سنی، چل رہے ہیں، ایک آواز سنی، حضور کھڑے ہوئے، آگے دیکھا تو کوئی نہیں، دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں۔ پھر نظر اونچی اٹھی تو آسمان میں پورا آسمان بھرا ہوا ہے حضرت جبرائیل کے جسم سے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آئے، پہلے تو وہ آئے تھے انسانی صورت میں، اب جبرائیل آئے ہیں اپنی اصلی صورت میں اور پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پالکیاں پہلے یہاں چلتی تھی، اب نہیں ہیں۔ کرسی لے لو، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جسم سے پورا کنارہ بھرا ہوا ہے۔ جب یہ منظر دیکھیں گے تو بھی ڈر محسوس ہوگا، تو حضور نے قدم تیزی سے بڑھا دیا، پھر اجیات سے یوں جاتے ہیں، پھر کعبہ شریف آتا ہے، پھر یوں موڑتے ہیں تو صفا پہاڑی آتی ہے، صفا پہاڑی سے تھوڑا آگے جا کر حضور کا گھر تھا۔ اب وہاں لائبریری ہے اور وہ مسجد حرام کے صحن میں حضور کا گھر آ گیا۔ حضور گھر پہنچے اور گھر والوں سے کہا دثرونی، مجھے کوئی موٹا کمبل اڑاؤ، اڑا دیا۔ ابھی نہ حضرت خدیجہ نے کچھ پوچھا ہے، نہ حضور نے کچھ بیان کیا ہے، کمبل موٹا سا کمبل اڑا دیا، حضور اڑ گئے۔ وہ جو فرشتہ آسمان کے کنارے پر تھا وہ وہاں سے لٹکتا آیا اور حضور کے
نزدیک آ گیا ایک کمان کے وقت. اور اب دوسری وحی اس میں بھی 5 آیتیں لائے ہو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ 5 آیتیں لائے اور اب اطلاع کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کو رسول بنایا گیا ہے, اور یہ کام جو اب دوسری وحی میں کام آیا ہے یہ کام آپ کو کرنا ہے. اب لیٹیے نہیں, اٹھیے اور دعوت کا کام شروع کیے. اب اس کے بعد حضور کو کوئی ڈر کوئی پریشانی نہیں ہوئی, کیونکہ اب تو معاملہ کھل گیا ہے کہ کیا معاملہ ہے. وہی جو ورقہ نے تو کہا تھا, وہ جو کہا تھا وہ بات کھل کر سامنے آ گئی. چنانچہ حضور نے لحاظ پھینک دیا اور اٹھ کر کے پھر دعوت کا کام شروع کر دیا. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني, مجھے بھینچا. حتى بلغ مني الجهد, بلغا کا فاعل ہوا, یہاں تک کہ پہنچ گیا بھینچنا مجھ سے طاقت کو, یعنی اتنا زور سے بھینچا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا. ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہاں تک نہیں, 5 آیتیں ہیں. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہاں تک کی 5 آیتیں. فرجع بها, دیکھو پہلی وحی ہے, سارا قرآن ہے 30 پارے کا, اس میں سے جو پہلی وحی اللہ نے انسانوں کی طرف بھیجی ہے اس کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے. پھر پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرا, اس کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے. اور پھر پہلی وحی کا مخاطب امی لوگ ہیں, ان پڑھ, انگوٹھا چھاپ, ان کو جو مخاطب بنایا ہے اس کی ایک اہمیت ہے. ان 3 اہمیتوں سے پڑھو, علم پڑھنے سے آتا ہے, پڑھے بغیر علم نہیں آتا. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ, بس لوٹے ان آیات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ڈر رہا تھا حضور کا دل, لرز رہا تھا حضور کا دل. یرجف فؤادہ فدخل على خدیجة بنت خویلد فقال زملونی زملونی فزملوه حتى ذهب عنه الروع, را کے زبر کے ساتھ خوف ڈر. فقال لخدیجة واخبرها الخبر, یہ جملہ معترض ہے, پورا واقعہ بتلایا ہے, اور پورا واقعہ بتلا کر حضرت خدیجہ سے کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو ہلاکت کا اندیشہ ہو چلا ہے, ہلاکت کا اندیشہ مجھے ہو چلا ہے. فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, نہیں رسوا کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی. پھر حضرت خدیجہ 5 رفاہی کام ذکر کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ کام جو بندہ کرتا ہے اسے اللہ رسوا نہیں کرتا. یہ حضور کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, یہ تو 5 رفاہی کام ہیں. کوئی بھی کرو مگر اخلاص سے کرو, ووٹ لینے کے لیے نہیں. ووٹ لینے کے لیے کرو گے نہیں, اخلاص سے یہ 5 کام کرو, رسوا کبھی نہیں ہوگا بندہ. اور یہ حضور کی خصوصیت نہیں ہے. اس کی دلیل آگے جلد اول ہی میں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے گھر سے نکل گئے. راستے میں ایک قبیلہ ہے، وہاں سے گزرے. اس قبیلے کا سردار تھا ابن الدغینہ. ان سے حضرت ابوبکر کی جان پہچان تھی، ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے بات چھپائی اور یہ کہا حبشہ جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا، بات چھپائی اور یہ کہا کہ میری قوم مجھے مکے میں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہی، تو میں مکہ چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا ہوں. اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں بھی رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا. تو ابن الدغینہ نے کہا آپ جیسا آدمی اگر مکے سے چلا جائے گا تو پیچھے مکہ والوں کا کیا ہوگا؟ آپ یہ رفاہی کام کرتے ہیں. یہی 5 کام اسی ترتیب سے ابن الدغینہ نے بیان کیا صدیق اکبر کی شان میں کہ آپ ایسے رفاہی کام کرتے ہیں. اگر ایسے رفاہی کام کرنے والا مکہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو یہ مکہ والوں کو کیا ہوگا؟ نہیں جانا کہیں، چلو واپس مکہ، میں آتا ہوں اور میں اپنی پناہ میں تمہیں پناہ میں رکھ دوں گا. یہ پوری لمبی روایتیں آ رہی ہیں. وہاں یہی 5 کام اسی ترتیب سے ابن الدغینہ نے حضرت ابوبکر کے لیے ثابت کیے. معلوم ہوا کہ یہ خصوصیت نہیں ہے، کوئی بھی یہ کام کرو سب کے لیے یہی فضیلت ہے. اس کی نظیر قرآن سورہ احزاب میں آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کو لوگ حضور کی خصوصیت سمجھتے ہیں، غلط ہے. اسی جہاں یہ آیت آئی ہے اس سے 2 رکوع پہلے، بہت دور نہیں، صرف 2 رکوع پہلے آیت آئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہاں رکوع پورا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. وہی تعبیر یہاں بھی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. بس بہت سے بڑے بڑے آدمی نے یہ لکھ دیا کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، کہ یہ تعبیر حضور کی خصوصیت ہے. ایسا نہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یہ خصوصیت نہیں ہے، یہی تعبیر اسی صورت میں 2 رکوع پہلے مومنین کے حق میں آئی ہے. یہاں بھی لوگ ایسا ہی لکھتے ہیں کہ گویا یہ 5 کام حضور کی خصوصیت. ایسا نہیں. ابوبکر کے لیے ابن الدغینہ نے یہی 5 کام کیے ہیں، لہذا یہ 5 رفاہی کام ہیں. یہ رفاہی کام کرو، عزت چاہتے ہو، رسوائی سے بچنا ہو، عزت چاہتے ہوئے 5 کام کرو. یہ 5 کرنا ضروری نہیں ہے، جتنا تمہارے بس میں ہو اتنے کرو. 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو. لیکن میں نے قید لگائی ہے کہ ووٹ لینے کے لیے نہیں. جو نیتا ووٹ لینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. وہ کیا 5 کام ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم. خاندان کو جوڑو. رحیم بچہ دانی، مراد خاندان، ناتا. اور ناتے میں ددھیال ننیال دونوں آتے ہیں. سسرال نہیں آتا، دودھ کا رشتہ نہیں آتا. ددھیال اور ننیال یہ دونوں رحیم میں آتے ہیں. یہ قرابت دار ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، ان کو جوڑو. جوڑنے کا کیا مطلب؟ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کرو گے تو خود ہی میل ملاپ محبت پیدا ہوگی. ایک تو رفاہی کاموں میں سے یہ ہے کہ خاندان کو جوڑو، خاندان کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. انک لتصل الرحم وتحمل الکل. الکل کے معنی بوجھ. آپ بوجھ ڈھوتے ہیں. بوجھ ڈھونا یہ
محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں. جو غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ غریبوں کا بوجھ ڈھوتا ہے. تو تحمل الکل، آپ بوجھ ڈھوتے ہیں یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یہ خاندان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. کوئی بھی غریب ہو، خاندان کا غریب ہو یا اس سے ہٹ کر غریب ہو، کسی بھی غریب کی مدد کرنا یہ بوجھ ڈھونا ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِرُ الْمَعْدُومَ، یہ لفظ بالکل صحیح یہی ہے، معدوم. اس پر شارحین نے بڑے جھگڑے کیے ہیں، بیکار جھگڑے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کی جو روایت آگے آ رہی ہے اس میں بھی یہی لفظ اسی طرح ہے، معدوم لفظ ہے. خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے تصحیح کی کہ معدوم نے، یہ کاتبوں نے گڑبڑ کر دی ہے، معدم لفظ ہے، وہ صحیح نہیں تصحیح، یہی لفظ ہے. معدوم کے معنی مر لیا، اس کو آپ کماتے ہیں یعنی زندہ کرتے ہیں. تکسب المعدوم، معدوم فنا ہو گیا، اس کو آپ کماتے ہیں یعنی زندہ کرتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہوا، مگر مراد کیا ہے؟ مرنے کو ہو رہا ہے، ابھی مرا نہیں. جیسے کہتے ہیں کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں سے لا الہ الا اللہ کہہ لو. وہاں مردے سے مرا محتور ہے، وہ قریب المر گئے، کیونکہ جب مر گیا کیسے لا الہ الا اللہ کہلواؤ گے. بس یہاں بھی معدوم سے قریب المراد ہے کہ جو مرنے تک پہنچ گیا بیچارہ، اگر کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا تو کھڈے میں گرنے ہی والا ہے. آپ اس کو کماتے ہیں یعنی اس کو معدوم ہونے سے بچا لیتے ہیں، اس کو آپ زندہ کر لیتے ہیں. یہ تحمل الکلہ سے اس کو الگ کرو. تحمل الکلہ کا مطلب شارحین نے یہ بتلایا ہے کہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی میں آپ تعاون کرتے ہیں. جو بندے مقروض ہیں ان کے ذمے بوجھ یا قرضے پہ، اس بوجھ کو آپ ڈھوتے ہیں یعنی ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آپ مدد کرتے ہیں. تکسب المعدومہ کے جو پہلے میں نے مطلب بیان کیا تھا وہ صحیح نہیں. صحیح مطلب یہ ہے آپ بوجھ ڈھوتے ہیں یعنی مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی میں آپ تعاون اور مدد کرتے ہیں. اور تکسب المعدومہ، نابود، معدوم مانے نابود، نابود کو آپ کماتے ہیں یعنی انتہائی غریب، تو اس کا کوئی تعاون نہیں کرے گا تو بیچارہ ہلاک ہو جائے. اس کا تعاون کرنا یہ اس کو کمانا ہے، اس کو ہلاک ہونے سے بچا لیا. تو چوتھا کام یہ ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ. چوتھا کام یہ ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا. آج کل تو پیسہ بھی بے حساب ہو گیا اور ہر جگہ ہوٹلیں ہو گئی، تو اب مہمان نوازی کی کچھ اہمیت نہیں رہی. پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، ہوٹلیں بھی نہیں تھی. بس اگر بستی والے آنے والے مسافر کی مہمانی نہیں کریں گے تو بیچارہ کیا کرے گا. اب بستی کا ہر آدمی تو مہمانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. بعض اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں وہی مہمانی کرتے ہیں، یہ بھی رفاہی کاموں میں سے ہے. تو فرمایا تقری الضیف، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. چوتھا کام وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مدد کرتے ہیں آپ قدرتی حوادث میں. تو انہوں کے معنی تو تم جانتے ہو. نوائب نائبتن کی جمع، نائبہ کے معنی درپیش واقعہ، اچانک واقعہ سامنے آ گئے، یہ نائبتن. اور اصل میں یہ نوائب صفت ہے لیکن اس کو اوپر لے جا کر مرکب اضافی بنایا ہے، لیکن معنی مرکب توصیفی کے. اللہ کی طرف سے، الحق کے معنی اللہ کی طرف سے جو واقعات پیش آئے نہ وہ نوائب الحق ہے. قدرتی آفات، زلزلہ آ گیا،
پانی کی باڑھ آ گئی. یہ جو قدرتی آفات ہے یہ نوائب الحق ہے. یہ جو قدرتی آفات ہیں ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی رفائی کا. تعین علی نوائب الحق، قدرتی آفات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ نے بتلایا کہ یہ 5 کام آپ کرتے ہیں، 5 رفاہی کام ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے. لہذا آپ مطمئن رہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو خطرہ ہو چلا ہے کہ تو میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو حضرت خدیجہ نے کہنا آپ مطمئن رہیں، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے. آپ یہ کام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. سوالات پوچھیں. دیکھو بھائی کچھ بچے آئے ہیں سوالات میں اثر سے مغرب تک گھر پر دیتا ہوں. جس کے پرچے ہیں وہ لے کر گھر آؤ اور اپنے سوالات کے جواب لے جاؤ. یہاں کتاب ختم کرانے کے لیے وقت نہیں، سوالات کے جوابات کہاں سے دیں گے؟ گھر آؤ. وہیں پر اپنے سر پر باندھ لینا. ادھر تھوڑا تھوڑا پرچی ادھر سے.